अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, आज एक न्यू टॉपिक के साथ अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक फ़ोबियाज़ के हवाले से है। मैं फ़ोबिया के हवाले से बात करूँगी। फ़ोबिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी है और इसको कॉमन वर्ड में अगर हम जानना चाहें तो ये फ़ियर को कहा जाता है। किसी भी चीज़ का खौफ जो स्ट्रॉन्गली किसी को ओवरवेम्ड कर दे, यानी छा जाए, उसके ऊपर मुसल्लत हो जाए, तो उसको कहा जाता है फ़ोबिया। फ़ोबिया इज़ अ टाइप ऑफ ऑब्सेशन और आप कह सकते हैं कि ये एक एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर है, यानी एंग्ज़ाइटी की ही एक प्रॉब्लम है जो कि फ़ोबियाज़ को कॉज़ करती है। एक्सेसिव और इनएक्सप्लिकेबल फ़ियर होता है जो कि अनकंट्रोलेबल होता है। इसको कंट्रोल करना पेशेंट के लिए मुमकिन नहीं होता। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है जिसमें कोई भी सिचुएशन इन्वॉल्व हो सकती है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है और किसी भी पर्सन की वजह से पेशेंट को फ़ोबिया हो सकता है। फ़ोबियाज़ के हवाले से बात करते हुए ये बताती चलूँ कि इसके अक्रेंस के हवाले से, यानी कि इसका होना डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जेनेटिक इश्यूज़ भी होते हैं समटाइम। यानी अगर मदर को कोई फ़ोबिया है तो डेफ़िनेटली चाइल्ड में भी फ़ोबिया की कोई ना कोई टाइप आ सकती है। यहाँ ये भी मेंशन करती चलूँ कि इसकी टाइप्स भी होती हैं और जो मैं आपको डिटेल में आगे बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि अगर कोई फ़ियर मोर देन 6 मंथ्स हो, यानी 6 माह से ज़्यादा का अरसा बीत जाए और कोई पेशेंट फ़ोबिया का शिकार है या कोई खौफ उसके ऊपर तारी है, तो याद रखिए कि ये फ़ोबिया हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। फ़ोबियाज़ की कोई भी टाइप हो, उसका ऑनसेट हमेशा रैपिड होता है, यानी अचानक से अकरेंस होती है उसकी। और फ़ोबिया की वजह से किसी इंडिविजुअल को एक्सट्रीम एक्सपीरियंस करना पड़ता है, यानी एक्सट्रीमिटी को देखता है। वो इंटेंस किस्म की फ़ीलिंग होती है, शिद्दत कह लीजिए कि होती है, और इरेशनल होता है पेशेंट बहुत ज़्यादा अबाउट एनी सिचुएशन, यानी वो किसी सिचुएशन के हवाले से भी हो सकता है, किसी लिविंग क्रिएचर के हवाले से हो सकता है, जैसा कि एनिमल्स के हवाले से फ़ोबिया होता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें जानवरों से डर लगता है, जैसे किसी को स्नेक से बहुत ज़्यादा लगता है, किसी को डॉग फ़ोबिया होता है। इसी तरह प्लेस और ऑब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व करती हैं। लाइक मोस्ट कॉमन फ़ोबिया इज़ मीज़ोफोबिया, और मीज़ोफोबिया का मतलब यहाँ आपको मेंशन करती चलूँ, फ़ियर ऑफ डर्ट कह लीजिए या फ़ियर ऑफ इन्फेक्शन। ये बहुत कॉमन फ़ोबिया है जो बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि पेशेंट्स को एक खौफ होता है गंदगी का या इन्फेक्शन का फैलने का, ये चीज़ पाई जाती है। और इसी फ़ोबिया की वजह से पेशेंट लीड्स टू मच वॉशिंग, वो बार बार हाथ धोता है या बार बार धोने धुलाने का काम करता रहता है। होम्योपैथिकली जब हम इस व्यू को या इस सिनेरियो को देखते हैं तो हम इसको मियाज़मेटिकली जब ट्रीट करते हैं तो ये सिफिलिटिक मियाज़ में आ जाती है चीज़। जिस फ़ोबिया के हवाले से मैंने अभी बात की, मीज़ोफोबिया के हवाले से। फ़ोबियाज़ की जैसे मैंने बताया कि कई टाइप्स होती हैं और ऐसे ऐसे केसेस होते हैं कि पेशेंट्स कई कई साल तक फ़ोबिया की वजह से घर से बाहर तक नहीं निकल सकते। जब अटैक होता है फ़ोबिया का तो इस अटैक में पेशेंट शदीद किस्म का डिस्ट्रेस रखता है और इस वजह से नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ फीलिंग्स नहीं कर पाता, यानी वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं दे पाता। होता क्या है कि पेशेंट के ब्रेन का कुछ एरिया डेंजरस इवेंट्स को स्टोर कर लेता है या फिर रिकॉल करता रहता है। इन सिंपल वर्ड्स के दिमाग का कुछ हिस्सा उन वाक़यात को दोहराता रहता है। फ़ोबियाज़ के पेशेंट में दिमाग के वो हिस्से जो स्ट्रेस या फ्राइट को रिट्रीव करते हैं वो एक्टिवेट रहते हैं और हार्मोन्स ऑफ स्ट्रेस जारी रहते हैं। इसका ताल्लुक़ जो होता है एमिगडाला से होता है, जो बिल्कुल पिट्यूटरी के पीछे होता है, और ये ट्रिगर करता रहता है फ़ाइट और फ्लाइट हार्मोन्स को, और इस तरह स्टेट ऑफ स्ट्रेस पैदा होती रहती है, यानी कि पेशेंट स्ट्रेस की कंडीशन में रहता है। फ़ोबियाज़ ट्रीटेबल हैं, यानी इनका क्योर हो सकता है, इनका इलाज मुमकिन है। और डायग्नोसिस के हवाले से ये इजी होता है बिकॉज़ पेशेंट को पता होता है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है या कौन सा डिसऑर्डर उसके साथ मौजूद है।
لیکن یہاں ایک چیز کلیئر کرتی چلوں کہ پرسن کوئی بھی ہو، اس کے لیے یاد رکھیے کہ سنگل کوئی ایک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا جو کہ کام کرے اور وہ ہر ایک ہی پیشنٹ کے لیے وہی ٹریٹمنٹ ہو اور وہی علاج ہو. ایسا نہیں ہے فوبیا کے کیس کے سلسلے میں، اور ہومیوپیتھک میں تو ویسے بھی ایسا نہیں ہوا کرتا. یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے. اسی طرح یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ایلوپیتھک جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ تھرو میڈیکیشن یعنی میڈیسنس ہوتی ہیں کچھ ایسی جن کے ذریعے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. بیہیورل تھراپی ہوتی ہے اور ایکسپوئر تھراپی ہوتی ہے، پھر CBT ہوتی ہے یعنی کوگنیٹیو تھراپی کہا جاتا ہے جسے، اور بیٹا بلاکرز یوز کروائے جاتے ہیں میڈیکیشنس میں، اینٹی ڈپریسنٹس دی جاتی ہیں، ٹرینکولائزرز دیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے اس کی مینجمنٹ کی جاتی ہے. بٹ اٹ از مینجمنٹ ناٹ دا کیور. اور اگر کیور ہو بھی جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہوتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنس کے کہ پیشنٹ جو ہے بہت ساری پرابلمس کا شکار ہو جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹائپس کے حوالے سے. تو فوبیا کی بہت ساری ٹائپس ہیں، جن میں سے موسٹ کامن جو ٹائپس ہیں میں ان کا ذکر کروں گی. پھر بھی یہ 10 to 15 ٹائپس ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. اگر ڈیٹیل میں بتانے لگوں تو یہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا اور سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوگی. تو اس کے بائی نیمز میں بتاتی چلوں گی اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا تھوڑا سا ایکسپلین کرتی جاؤں گی. تو ویری فرسٹ کلاسٹروفوبیا ہوتا ہے جو کہ فیئر آف کلوز پلیسز ہوتا ہے، یعنی کہ بند جگہوں کا خوف ہوتا ہے پیشنٹ کو، یا یوں کہہ لیں کہ تنگ جگہوں کا خوف ہوتا ہے، وہاں پر نہیں وہ جا سکتا، اس کو سفوکیشن ہونے لگتی ہے اور بہت ساری پرابلمس سامنے آتی ہیں. سیکنڈلی ایروفوبیا ہوتا ہے جو فیئر آف فلائنگ ہوتا ہے، یعنی پیشنٹ جو ہے وہ فلائی نہیں کر سکتا. آئی مین ٹو سے کہ ایروپلین میں بھی بیٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ایریکنوفوبیا ہے اور یہ فیئر آف اسپائڈرس ہے، یعنی مکڑیوں سے ڈر لگتا ہے، اسپائڈرس کا فیئر ہوتا ہے پیشنٹ کو. اسی طرح ڈرائیونگ فوبیا ہے، یہ کار ڈرائیو کرنے کا خوف ہوتا ہے اور یا کار میں بیٹھے ہوئے بھی خوف ہوتا ہے، چاہے وہ ڈرائیو خود کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو. ایمیٹوفوبیا ہے، یہ فیئر آف بلشنگ ہے کہ بلش ہونے کا خوف ہوتا ہے اس سے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا. گلوسوفوبیا ایک کامن فیئر ہے جو فیئر آف اسپیکنگ ہے، اسپیشلی ان فرنٹ آف آڈینس، یعنی آڈینس کے سامنے بولنا پیشنٹ کے لیے ممکن نہیں ہوتا اور یہی فیئر ہوتا ہے. اس کے علاوہ فیئر ہوتا ہے ہائپوکونڈریا، اور یہ فیئر آف بیکمنگ ال ہوتا ہے، یعنی بیمار ہونے کا ڈر ہوتا ہے پیشنٹ کو. پھر زو فوبیا ہے، یہ فیئر آف اینیملس ہوتا ہے ایکچولی کہ کسی بھی قسم کے جانور سے ایک خوف سا رہتا ہے پیشنٹ کو. ڈینشوفوبیا ہوتا ہے، یعنی ڈینٹیشن کے پاس جانے کا خوف ہوتا ہے. پھر ایکوا فوبیا ہے، یہ پانی کا خوف ہوتا ہے. ایکروفوبیا ہے، یہ ہائٹس کا ہوتا ہے خوف، یعنی فیئر آف ہائٹس ہے، اونچی بلند عمارتوں اور جگہوں پہ جانا پیشنٹ کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اسی طرح ہیموفوبیا ہوتا ہے، یا اس کو BLL بھی بولتے ہیں، اور یہ بلڈ انجیکشن اور انجری فوبیا کہہ سکتے ہیں آپ کو، یعنی اس قسم کے جو آبجیکٹس ہیں ان سے اس کو پرابلم ہوتی ہے. اسی طرح اسکلیوفوبیا ہوتا ہے جس میں ایسکیلیٹرز پہ جانے کا خوف ہوتا ہے پیشنٹ کو. ٹنل فوبیا ہے، ٹنلز میں جانے کا، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ یعنی کہ بند جگہوں کا ہی خوف ہے، لیکن اس کی ٹائپ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کہ ٹنلز میں سے گزرتے ہوئے پیشنٹ کو پرابلم فیل ہوتی ہے. یو کین سے کہ انڈر گراؤنڈ سفر اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اسی طرح نکٹوفوبیا ہوتا ہے، یہ فیئر آف ڈارکنیس ہوتا ہے، یعنی کہ رات کی تاریکی کا خوف ہوتا ہے، یا کہہ لیجئے کہ کسی بھی وقت اندھیرے کا خوف نکٹوفوبیا کہلاتا ہے. مونوفوبیا از آلسو اے ٹائپ آف فوبیا کہ جہاں پر فیئر آف بینگ الون ہے، یعنی پیشنٹ اکیلا رہنے کا خوف ہوتا ہے اور اکیلا بالکل نہیں رہ سکتا. اسی طرح پیتھوفوبیا ہے، یہ فیئر آف ڈیزیز ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی بیماری کے لگ جانے کا خوف ہوتا ہے. اوفیڈیوفوبیا ایک یعنی فیئر ہے، اور یہ فیئر آف سنیکس ہے. بہت سارے پیشنٹس میں یہ بھی پایا جاتا ہے، اور ہماری پرٹیکولر ریمیڈیز ان تمام فوبیاز کے لیے موجود ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن، اکارڈنگ ٹو ٹائم، یعنی ان کو آپ دے سکتے ہیں اور بہت اچھے طور پہ کیور کر جاتے ہیں پیشنٹ. فوبیاز کے حوالے سے یہ بتاتی چلوں کہ یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتے ہیں. اسپیسیفک فوبیاز ہوتے ہیں جو اسپیشلی 4 to 8 ایئرس میں ہوتے ہیں، یعنی 4 سے 8 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، اور کسی بھی ٹرامیٹک ارلی ایکسپیرینس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایسا حادثہ
جو ارلی ایج میں دیکھا ہو، جو انپلیزنٹ قسم کا ایونٹ ہو، وہ دماغ پہ رہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے فوبیاز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپلیکس فوبیاز ہوتے ہیں اور یہ کمبینیشن ہوتے ہیں لائف ایکسپیرینس کا، برین کیمسٹری انوالو ہوتی ہے اس میں، جینیٹکس انوالو ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کرتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں سمٹم کے حوالے سے، بیکاز ہر چیز کی سمٹمس ہوتی ہیں اور اس کی بھی ہوتی ہیں۔ پیشنٹ ڈیزی فیل کرنے لگتا ہے، فینٹ ہو جاتا ہے، یعنی چکرا جاتا ہے اور بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فیلنگ ہوتی ہے اس کو چاکنگ کی، یعنی پھندا لگ جانے کی فیلنگ ہو جاتی ہے اچانک۔ پاؤنڈنگ ہارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ دل ڈوبنا یا پیلپیٹیشنز ہونے لگتی ہیں، دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چیسٹ پین ہوتی ہے یا پھر ٹائٹنس آف چیسٹ فیل ہونے لگتی ہے، سینے میں تنگی کا احساس یا کہہ لیجیے کہ گھٹن ہوتی ہے۔ ہاٹ اور کولڈ فلیشز ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے، یعنی سانس میں تنگی۔ پھر نوزیا اور ٹنگلنگ سینسیشن ہوتی ہے، یعنی متلی کا احساس ہوتا ہے اور سنسناہٹ رہتی ہے، سن پن کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ شیکنگ اور ٹریمبلنگ کنڈیشن ہوتی ہے، پیشنٹ کپ کپانے لگتا ہے، شیک کرنے لگتا ہے۔ سٹریس ہوتا ہے، امبیرسمنٹ ہوتی ہے، یعنی شرمندگی کا، ندامت کا احساس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، لاس آف کنٹرول ہوتا ہے، پیشنٹ اپنی فیلنگ کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم ہومیو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، جو کہ اس حوالے سے بہترین موجود ہے۔ ٹائم سپین کی کمی کی وجہ سے میں اس کی میڈیسنس کا نام لوں گی اور تمام کے بارے میں بتانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا کہ کون سے فیئر میں کون سی یوز کی جا سکتی ہیں۔ چند کا ذکر کرتی چلوں کہ جیسے بیلا ہے، وہ ڈوگ کا جو فیئر ہوتا ہے اس میں بیلا اور ٹیوبر یوز کی جاتی ہیں اور بہت زبردست رہتی ہیں۔ اسی طرح اورمیٹ نائز میں یوز کی جاتی ہے، ایسیڈ نائٹ ہے، ایکونائٹ ہماری میڈیسن ہے، اسٹرامونیم ہے، تھوجا یوز کی جاتی ہیں، ہائیڈروفوبینم، فاسفورس، آرسینک، اسی طرح برائنیا ہے، چائنا ہماری میڈیسن ہے، ہائیوسائمس ہے، جو آلموسٹ اس میں بہت سارے فیئرز اور فوبیاز انوالو ہوتے ہیں۔ کیوپرمیٹ، بوریکس، کنابس انڈیکا، کیموملا، جیلسیمیم، ایلیپس اور اس کے علاوہ کریازوٹ، کالیارس، بہت ساری ہماری میڈیسن ہے۔ کلکیریا کارب از ون آف دا ٹاپ ریمیڈی، ارجنٹم، لائکو، فاسفورس، کالیفوس، پلسا، یہ بہت ساری میڈیسن ہے۔ آرسینک البم ہے۔ ایکونائٹ تو آپ کو جانتے ہی ہیں کہ فیئر آف ڈیتھ کے لیے کتنی زیادہ فیمس ہے۔ اس طرح سے یہ بہت اچھے طور پہ ہومیوپیتھک ڈیل کرتی ہے ان پرابلمس کو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کسی نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے اور سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کیجیے۔